أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. بے شک ہم نے نازل کیا تورات کو جس میں رہنمائی ہے اور روشنی ہے، جس کے ذریعے انبیاء فیصلے کرتے ہیں، حکم لگاتے ہیں. کون سے انبیاء؟ الذین اسلموا، جو لوگ کی فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں. ورنہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی گزرے ہیں. وہ تو اپنے مفاد کے تحت نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ تورات یا قرآن کے لحاظ سے تو نہیں فیصلے کریں گے. وہ تو ان کا جہاں مفاد ہوگا اس کے لحاظ سے فیصلے کریں گے. یہ الذین اسلموا کی جو قید لگی ہوئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء ہونے کا جھوٹا دعویٰ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اس زمانے میں بھی ہو رہا ہے. ہاں کرتے تھے. تو اس تناظر میں یہ بات کہی گئی کہ وہ لوگ جو اطاعت گزار تھے، فرما بردار نبی تھے، وہ تورات کے لحاظ سے فیصلے کرتے تھے، اور جو جھوٹے نبی تھے وہ ظاہر ہے کہ تورات کے لحاظ سے نہیں کریں گے. وہ تو جس مقصد کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے کریں گے. اب یہ حکم اور فیصلے جو کرتے تھے کس کے لیے؟ للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے. اس لیے کہ تورات تو انہی کی مذہبی کتاب ہے نا، انہی کے اوپر رہنمائی اور احکامات کے لیے وہ کتاب نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے تو صحف ابراہیم تھی، اور کون کون کتاب تھی واللہ عالم. لیکن تورات تو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد سے جو لوگ بھی آئے وہ اس کے پابند تھے حضور کی آمد سے پہلے. حتیٰ کہ عیسائی بھی توریت ہی کو اپنی شرعی اور قانونی کتاب مانتے تھے. تو کیا بات ہو رہی تھی؟ للذین ہادوا، وہ لوگ جو کہ یہودی ہوئے. اصلاً تو نازل ان کے لیے ہوئی تھی، اب اس کے بعد دوسرے لوگ بھی اسی کے مکلف تھے، عیسائی بھی اسی کے مکلف تھے. اس لیے کہ انجیل میں احکامات نہیں، اس میں تو صرف واضح و نصیحت ہے. آگے اور کیا کہا جا رہا ہے کہ تورات کے مطابق فیصلے جو کرتے تھے صرف انبیاء نہیں کرتے تھے، انبیاء کے بعد جو لوگ نبی کے کام کو سنبھالتے تھے. کون لوگ؟ ربانیون، رب والے، اللہ والے، یعنی جو لوگ کی اللہ سے خصوصی تعلق رکھتے تھے، اللہ کی قربت کی وجہ سے ایک ممتاز اور اہم مقام رکھتے تھے، لوگ ان پہ اعتماد کرتے تھے اور وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. تو وہ ہے ربانیون. والاحبار، اور علم میں مہارت رکھنے والے علماء. عبر معنی ہوتا ہے ایسے لوگ جو علم سے بھرے پورے ہوں، اسی کی جمع احبار ہے. جو علمی اعتبار سے پختہ ہو، مضبوط ہو، بہت زیادہ کیا کہتے ہیں علمی معلومات رکھنے والے ہوں، علم کے میدان کے ایکسپرٹ اور ماہر ہوں. وہ بھی کیا کرتے تھے؟ اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس کی روشنی میں فیصلے کرتے تھے. اب نبی یا
اللہ والے یا علماء کیوں اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ نے کتاب جو عطا کی تھی اس کو سمجھنے، اس کو پڑھنے، اس کو پھیلانے، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں پہ ڈالی تھی. اسی کہا جا رہا ہے بے مستحفظوا من کتاب اللہ، اس سبب سے جو حفاظت چاہی گئی تھی، یعنی ان کے اوپر اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا، اس کے دیکھ ریکھ کرنا، اس کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرنا، یہ ساری چیز ان کے ذمے کی گئی تھی. من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے جو کچھ بھی ان کو دیا جا رہا ہے اس کو وہ یاد کریں، اس کو وہ محفوظ رکھیں، اس کی وہ حفاظت کریں، اس کو وہ لاگو کریں، اس کو وہ نافذ کریں. یہ کام ان کے ذمے کیا گیا تھا. وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر کیا تھے؟ گواہ تھے. گواہ تھے کا مطلب یہ کہ ان کے علم میں یہ بات ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اس کی گواہی دیں، اس کو بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کے حوالے سے عملی مظاہرہ کریں. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس تم لوگوں سے نہ ڈرو. وَاخْشَوْنِی، اور مجھ سے ڈرو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہ انبیاء، یہ ربانین، یہ احبار جب قرآن کے مطابق فیصلے سناتے ہیں یا نافذ کرتے ہیں، پہنچاتے ہیں، ہر ایک کو تو وہ فیصلہ بھاتا نہیں، ہر ایک کو وہ پسند آتا نہیں، لیکن کسی کو وہ بھاری لگتا ہے، کسی کے لیے وہ سخت ہوتا ہے، کسی کے لیے وہ پریشان کن ہوتا ہے. تو اب اس صورت میں ان کی طرف سے رد عمل ہوتا ہے، مخالفت ہوتی ہے. علماء ہی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، نبی ہی کو برا بھلا کہا جاتا ہے، جو اللہ والے ہیں انہی کو کوسا جاتا ہے. کیا کیا فتویٰ دے دیتے ہیں، کیا کیا حکم لگا دیتے ہیں، کیا کیا مسئلے مسائل بتا دیتے ہیں، ذرا رعایت نہیں کرتے. تو کہا جا رہا ہے کہ ایسی جو مخالفت ہو لوگوں کی طرف سے، اس کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں. جو ہے اس میں لکھا ہوا وہی بتانا ہے، لوگوں کو اچھا لگے یا برا، لوگوں کو وہ گراں گزرے یا آسان، حکم وہی لاگو ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے. اب لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ اس میں اب اپنے لیے آسانی کی راہ ڈھونڈتے تھے، اور آسانی کی راہ ڈھونڈنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ایسے خود سے اپنا لیں تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. کوئی بھی کسی بھی مسئلے میں آسانی کی راہ خود سے اپنا لیں تو لوگ قبول نہیں کریں گے. لیکن اگر کسی مفتی کا فتویٰ ہے، کسی عالم دین کی تقریر ہے، کسی اللہ والے کا فرمان ہے، تو لوگ مان لیتے ہیں. تو اب وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی مفتی سے اپنے مطلب کا فتویٰ حاصل کر لیں، کسی عالم سے ایسی تقریر کروا دیں جو ان کے فیور میں ہو، اور اس کے عوض میں ان کو کچھ دے دیں. اب جو حق پرست ہوتے ہیں وہ ایسی کوئی چیز قبول نہیں کرتے، نہ ایسی کوئی چیز کرتے. لیکن جو نفس کے غلام ہوتے ہیں، پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں، وہ لالچ میں کیا ڈالتے ہیں؟ وہ لالچ میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ڈالتے ہیں؟ اب سود حرام ہے، دے دیں گے کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یہاں سود حرام نہیں ہے، کھاؤ آرام سے، ہو گیا کام تمام. اب وہی سود جو ملے گا اسی میں سے تھوڑا سا نذرانہ دے دیں گے مفتی صاحب کو، کام ختم. بینک میں ملازمت، بینک سے لین دین کرنا غلط ہے. اب مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں گے کہ مجبوری میں کیا جا سکتا ہے، اور شوق سے کریں گے، مجبوری کی حد ٹوٹ جائے گی. وہ تو سود کے بارے میں نا، لیکن خود بینک میں سودی لین دین ہوتا ہے تو اسے بچنا چاہیے نا. بڑی مجبوری آ جائے تو ٹھیک ہے،
لیکن اب فتوا مل گیا کہ مجبوری میں جائز ہے، چاہے مجبوری ہو چاہے نہیں ہو، اللہ تللے بینک کا استعمال شروع ہے، پیسہ جمع کر کے اس کا سود بھی نکال لیں، لون لے کر کے دنیا بھر تماشے بھی کر لیں، چاہے اس لون کی ضرورت نہیں ہے، زندگی خطرے میں نہیں پڑی ہوئی، بس دھندا بڑھانا ہے اس لیے لون لے لیتے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ احساس شعور نہیں ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو چھوٹی یا کم قیمت کے بدلے مت بیچو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی سے تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ربانیون اور احبار سے کہا جا رہا ہے جن کے ہاں اس طرح کی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ان کے ربانی اور احبار بھی کرتے تھے، امت کے ربانی اور احبار بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد وارننگ دی گئی وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اپنے من سے عدل بدل کر کے تحریف کر کے کوئی نیا فیصلہ سنا دے، کوئی نیا فتویٰ دے دے، کوئی نیا حکم لاگو کر دے، تو یہ کیا ہے؟ ایسا کرنے والے کافر، گویا انہوں نے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا تو وہ کافر جیسے ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کافر جیسے ہو گئے۔ ہاں، کتنا سخت حکم ہے، احساس ہوتا ہے، ہم تو پھر بھی سمجھتے رہتے ہیں مومن ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اولئک ھم الکافرون، وہ کافر ہیں، ناشکرے ہیں، منکر ہیں، باغی ہیں۔ وہ تو آگے آ رہا ہے، ابھی وہ سب آگے آ رہا ہے۔ اب اس آیت میں دو بات ابھی اور خاص طور سے سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ تورات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے۔ تو ہدایت تو سمجھ میں آتی، کہا گیا نماز کیسے پڑھنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، یہ تو وہاں بھی ہے، قرآن میں بھی ہر جگہ ہے۔ نور کیا ہے؟ اسی تورات کے اندر نور کیا ہے؟ آپ عالم دین ہیں، آپ کو میں زیادہ سخت بولوں گا۔ نو، انبیاء کا طریقہ بھی تو حکم ہے۔ اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے کہ انسانی زندگی میں رہتی دنیا تک یا ہزاروں قسم کے انسان ہیں تو ہزاروں قسم کے مسائل آئیں گے۔ اب ہر مسئلہ اور ہر مسئلے کی رہنمائی تو قرآن میں دو دو چار کی طرح لکھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں ہے یہ کہ قرآن میں اصولی بات لکھی ہوئی ہے، اب اس اصول کی روشنی میں جو جزئی یا الگ الگ طرح کے مسائل آتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے اسی قرآن کے اصول کی روشنی میں قیاس کیا جاتا ہے، اجتہاد کیا جاتا ہے، اور پھر جو چیز سمجھ میں آتی کہا جاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے پہلی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ رسول کی سنت۔ تیسری بنیاد کیا ہے؟ جی، اجماع، یعنی ایسے مسائل جس پہ غور و فکر ہوا، اجتہاد ہوا، قیاس ہوا اور سب لوگوں نے اس سے اتفاق کر لیا، پوری امت مان لیتی، اس کو بھی قانونی درجہ مل جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اب بھی کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں اجتہاد کرنا پڑے، قیاس کرنا پڑے، اجتہاد کیجئے، قیاس کیجئے۔ ممکن ہے کہ سب لوگ مان لیں، چلا جائے گا وہ اسی کھاتے میں، اجماع والے کھاتے میں، اور اگر سب لوگ نہیں مانتے ہیں، کسی کو اختلاف ہے، تو وہ اجتہاد اور قیاس والے کھاتے میں رہے گا اور اس کی روشنی میں عمل درآمد کیا جائے گا۔ اجتہاد صحیح ہو تو ڈبل ثواب ملتا ہے، غلط ہو تو ایک ثواب ملتا ہے۔ یہ جو دروازہ کھلا ہوا ہے
قرآن سنت میں دو دو چار کی طرح احکامات کے بعد کوئی نیا مسئلہ آ جائے، اس کے لیے یہیں سے روشنی لی جاتی ہے، گائیڈنس یہیں سے لی جاتی ہے، لیکن دو دو چار کی طرح نہیں۔ تھوڑا سا اپنی عقل بھی روشنی میں کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں، اب ہمیں کہیں کوئی چیز نظر آ گئی تو اس کو دیکھ کر کے ہم اس سے بچنے یا اس کے مطابق عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہم تورات میں دیکھتے ہیں، قرآن میں دیکھتے ہیں، اور وہاں کوئی اشارہ مل گیا، کوئی ٹرکس سمجھ میں آ گئی، اس کے لحاظ سے سمجھا دیا جاتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہے نور، جو دو دو چار کی طرح نہیں لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک روشنی ہے، ایک کرن ہے، جس کے ذریعے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ہدن کے علاوہ نور کا لفظ جو لایا گیا ہے، اصلاً اس کے اسی دوسرے آسپیکٹ کو واضح کرنے کے لیے، اس کے اس دوسرے پہلو کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک تو دو دو چار کی طرح طے شدہ حکم ہے اصولی، اور ایک اس اصول کی روشنی میں طے شدہ نہیں ہے، لیکن طرح طرح کے مسائل حل کیے جاتے ہیں اجتہاد اور اجماع کی شکل میں، وہ ہے نور جو اسی سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم اپنے من سے کوئی فتویٰ دے دیں، کوئی حکم لگا دیں، اور قرآن سے وہ ٹکرا جائے، تورات سے وہ ٹکرا جائے، ان کے لحاظ سے صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اس کے مطابق دیں، اس سے ٹکرا نہیں رہا ہے تو بالکل صحیح ہے، ہم اس پہ عمل درآمد کر سکتے۔ یہ ہے نور جو سمجھنے کی ضرورت تھی۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو آپ کو یہ چاروں اصول یاد نہیں ہیں، اس لیے آپ بھٹک رہے تھے۔ ہاں، وہی ترتیب ہے، وہیں سے لیا ہوا یہ اصول ہے نا، اس پہ ہمیشہ عمل درآمد ہوتا رہا، آج بھی ہوتا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ تو ایک بات جو تھی وہ یہ سمجھنے کی تھی اس آیت میں خاص۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے۔ تو اب کافر ہونے کا مطلب ویسا ہی کافر جیسا دنیا میں لوگ ہیں، یعنی اس کو امت سے کاٹ دیا جائے گا، اس کو انہی لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا، نہ ان سے شادی کی جائے گی، نہ ان سے نکاح کیا جائے گا، نہ ان سے لین دین کیا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ وہ ٹھیک ہے، تو یہاں کافر کا مطلب ویسے ہی کافر کے کھاتے میں ان کو ڈال دیں گے یا پھر کیا ہے؟ یہ تو سمجھنا پڑے گا نا۔ عمل اس کا کافرانہ ہے، تو اگر کسی کا عمل کافرانہ ہو تو اس کے بارے میں کیا سلوک ہوگا؟ بس گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے، مانے نہیں مانے چھوڑ دیں گے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے، اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں ایک چیز، ایک حدیث میں یہ ہے نا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ہے جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ حدیث ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو اب ہمارے یہاں کتنے لوگ نماز چھوڑتے ہیں؟ سب کیا ہے؟ کافر ہیں۔ نکال دیجئے امت سے باہر، چھاڑ دیجئے ان کو۔ کیا ہے مانا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے ہو گیا کہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایمان کی حد کے اندر ہے، اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ کفر کی حد میں چلا گیا۔ جب چلا گیا تبھی تو کہا جائے گا فقط کفر۔
हो गया काफिर ना। साहबा का भी कौल है कि मतलब जो उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ते थे, हाँ हम सिर्फ उसी को मतलब काफिर। हाँ, सुनिए, आप क्यों नहीं समझते? क्यों उनके यहाँ शादी करते हैं, क्यों उनके यहाँ दबिया खाते हैं? इसलिए कि वो कलमा गो है। देखा, तावील कर लिया। ऐसे ही उलमा लोग तावील करते हैं। हाँ, तो आप क्यों नहीं तौबा करवाते? आप क्यों नहीं जेल में बंद करते? आप क्यों नहीं मारते? ये सब फतवे मौजूद हैं। तो जिस तरह उनके लिए मौजूद है कि तौबा कराया जाए, जेल में बंद किया जाए और मारा जाए, कोड़े मारे जाए, यहां तक कि वो नमाज पढ़ने के लिए आमादा हो जाए, ये उलमा का फतवा है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हम सब लोग हनफी, इसलिए उनका फतवा सुना रहा हूं। क्यों? ये कहते हैं कि ये कुफ्र के दायरे में पहुंच गया, लेकिन जाहिर है कि बदअमली की वजह से पहुंचा है। अगर लौट आए तो जैसे कोई तौबा कर लेता है, लौट आता है, तो मान लिया जाता है, उसको भी मान लिया जाएगा। लेकिन हम तो वो कदम उठाते ही नहीं। वैसे ही ये शख्स जो अल्लाह के अहकाम से हट करके किसी और कानून और किसी और बात के मुताबिक फैसला करता है किसी मसले का, तो वो भी कुफ्र की हद में चला जाता है। उसके लिए भी जरूरी है कि वो तौबा करे। उसके लिए भी जरूरी है कि ना माने तो उसको जेल में डाल दिया जाए। उसके लिए भी जरूरी है कि वो ना माने तो उसको सजा दी जाए। लेकिन जाहिर है कि आज हम और आप तौबा की तलकीन तो कर सकते हैं, लेकिन जेल हमारे पास नहीं कि हम जेल में डाल दें। हमारे पास जल्लाद नहीं है, जज नहीं है, कोर्ट नहीं है कि हम फैसला नाफिज करें, उसको सजा दें। लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं कि उसका समाजी बाइकाट करें। इसमें कोई पाबंदी है? नहीं है, ताकि उसे एहसास हो कि हम गलतकार हैं, हम मुजरिम हैं, हम हक से हटे हुए हैं, हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। बिल्कुल दुरुस्त होगा, क्यों गलत होगा? हाँ हाँ हाँ, ठीक, हाँ हाँ, ठीक ठीक, हाँ। मैंने क्या कहा, आपने सुना नहीं गौर से? तौबा करवाया जाए वो मुमकिन है हमारे लिए, समाजी बाइकाट किया जाए वो मुमकिन है हमारे लिए, वो हम करेंगे। हाथ काटना मुमकिन नहीं, अभी नहीं काटेंगे, जब इस्लामी हुकूमत होगी काटेगा। तो मैंने समाजी बाइकाट की बात की है, तो भूल गए क्या आप? तब फिर क्या कह रहे हैं? और भी उलमा ने कहा है, इस आयत की रोशनी में भी वो दुरुस्त है, इसलिए कि इस आयत की रोशनी में ये तो तय है कि वो कुफ्र की हद में गया कि नहीं तय है, और कुफ्र की हद में गया। हाँ ठीक है, इमाम हनीफा ने कैसे बताया है कि जो जानबूझ के नमाज तर्क कर दे उसको तौबे की तलकीन की जाए, नहीं माने तो जेल में डाल दिया जाए, और नहीं माने तो उसको मारा जाए। है ये फतवा? तब तो कहां से ये जेल में डालने और मारने की सजा इमाम हनीफा ने तय की है?
ابھی میں نے پوری تقریر کی کہ ایک ہے اصولی بات اور ایک ہے اس کی روشنی میں نئے نئے مسائل پیدا ہوں تو اس میں کوئی چیز طے کرنا، وہ ہے نور، وہ ہے اجتہاد، وہ ہے قیاس، اسی سے دیا نا۔ تو اب میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آج ہم ہاتھ کاٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن ہم اس صورتحال پہ کنٹرول کرنے کے لیے اجتہاد کرتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، تو ایک شکل سمجھ میں آتی ہے، اس کو کسی بھی طرح ایسی سزا دی جائے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے، اور سماجی بائیکاٹ ایسی سزا ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ مجھے اصلاح کرنی چاہیے ورنہ میری زندگی دوبھر ہو جائے گی۔ ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ ہے۔ اب اجتہاد کے لیے بہت سارے دلائل ہیں لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے، میں نے صرف سمجھنے کے لیے اصولی بات بتائی آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسری بات تھی جو سمجھنے کی تھی، ورنہ اگر ہم انتہائی حد تک سوچنے لگیں گے تب کہنے لگیں گے تم کافر ہو گئے، جاؤ تم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، نہ تمہارے یہاں ہم دعوت کھائیں گے، نہ ہم تمہارے یہاں رشتہ داری کریں گے، نہ تمہارا گوشت کھائیں گے، جب انتہا پسندانہ انداز میں سوچیں گے۔ لیکن جب معقولیت کے ساتھ سوچیں گے تو پھر وہ رویہ اپنائیں گے، تلقین کریں گے، یا ضرورت ہو تو سماجی بائیکاٹ کی شکل سوچیں گے یا اور کوئی سزا سوچیں گے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نہ پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں، ہاں بھلے نہ پڑھیں مگر نہ پڑھنے کو غلط سمجھتے ہیں، ہاں اس کے لیے ان کو کہا جائے گا کہ وہ عمل ان کا کفر والا ہے، ہم اسلام سے خارج نہیں کریں۔ نہیں، اصل میں ایک ہے غلط سمجھنا ہے نا، لیکن غلط سمجھتے ہوئے بھی اگر کوئی کسی چیز کو اپنائے ہوئے ہے تو اسے اسلام سے خارج تو سمجھا جاتا ہے۔ ابو جہل تو کہتا تھا کہ محمد جو کہتے ہیں صحیح ہے اور ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، کہتا تھا، مانتا تھا، اس کو اسلام سے خارج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ تب تو بات صحیح محمد کی، میری بات غلط، لیکن پھر بھی میں چلوں گا اسی پر، تو اس غلط پہ چلنے کی وجہ سے ہی وہ غلط کار کہلایا جا رہا ہے، کافر مشرک کہلایا جا رہا ہے۔ ویسے یہاں بھی ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، حکم لگے گا اس پہ۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ کیونکہ یہ مسئلہ چل رہا تھا، پیچھے جو بیان آیا تھا رجم کے مسئلے کے حوالے سے ہے نا، اور وہ اس سے بچنے کے لیے حضور کے پاس فیصلے کے لیے آئے تھے، تو پہلے تو ان کو یہ سمجھانا تھا کہ تمہارے اپنے قانون ہیں، اپنا کتاب ہے، ہماری طرف سے کوئی جبر نہیں ہے کہ ہم سے ہی فیصلہ لو، اپنی کتاب کے لحاظ سے فیصلہ کر سکتے ہو، اس میں بھی ساری ہدایات موجود ہیں۔ اسی کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی گئی، اور ان کی جو نیت گڑبڑ تھی اسی کی اصلاح کے لیے یہ بات بتائی گئی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اسی کے لیے سمجھایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی کسی کو نقصان پہنچائے تو جس طرح رجم کے حوالے سے ان کے یہاں سزا ڈکلیئرڈ ہے کہ کوئی زنا کرے شادی شدہ تو اسے رجم کیا جائے گا، ویسے ہی کوئی کسی کو قتل کر دے اس کے لیے بھی ان کے یہاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن وہ بدلے میں قتل نہیں کر سکتے۔ وہاں بھی وہی اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا تھا، تحریف کر رکھی تھی، یعنی خود بنی اسرائیل کوئی اپنے کو بڑا طبقہ سمجھتا تھا، کوئی چھوٹا طبقہ، اور چھوٹے طبقے کے لوگوں کو تو وہ قتل کر دیتے تھے، لیکن بڑا طبقہ کرتا تھا تو فدیہ دے کے چھٹی لے لیتے تھے۔ یہ ان کی تورات میں آج بھی موجود ہے۔ جیسے برہمن کو مار دے تب تو وہ اپنا عدلہ بدلہ لیتے ہیں، لیکن شود مار دے تو بس اس کو کوئی حق لینے کا نہیں ہے، بدلہ لینے کا حق نہیں۔ ان کی کتابوں میں وہی لکھا ہوا ہے۔ اس تناظر میں کہا جا رہا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے لکھ دیا تھا ان پر، یا لازم کر دیا تھا، فرض کر دیا تھا ان پر،
فیہا اس میں توریت میں، توریت کا تذکرہ ہے نا، اسی توریت میں لکھ دیا تھا، لازم کر دیا تھا، فرض کر دیا تھا کیا؟ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان لی جائے گی، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑی تو بدلے میں اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور جو زخم ہے، جرحن مانے زخم ہوتا ہے، اس کی جمع جروح ہے، کیا ہے؟ جو زخم ہوں گے قصاص برابر برابر ہوں گے، جیسا زخم اس نے پہنچایا ہے ویسا ہی زخم ہمیں پہنچانے کا حق ہے۔ اس نے میری ایک انگلی کاٹ دی ہے، اب ہم اس کا پورا ہاتھ کاٹ دیں، یہ نہیں ہوگا، ہمیں بھی وہ انگلی کاٹنے کا حق ہے۔ اس نے ہمارا ہاتھ توڑ دیا ہے، ہمیں بھی اس کا ہاتھ توڑنے کا حق ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ کاٹ کے پھینک دیں، یہ نہیں ہوگا، جیسا زخم ہے ویسا ہی برابر کا بدلہ ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور سمجھیے، یہ جو اصول ہے یہ اصول تورات کے اندر بھی موجود ہے، اور یہی اصول قرآن میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں ان کے کیسز آئے تو ایک کیس آیا تھا دانت کا اور ایک کیس آیا تھا آنکھ کا، دونوں میں یہی اصول نافذ کروایا، روایات کے اندر ہے۔ ہاں کس کا؟ زنا کا تو پیچھے ذکر آ چکا ہے نا، وہ قصاص کا بدلہ تھوڑا نا، وہ تو سزا ہے، یہاں بات قصاص کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کہا جا رہا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ جو شخص تصدق بہ، اس سے درگزر کرے، کیا کرے؟ اس سے درگزر کرے، اسے معاف کر دے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو وہ معاف کرنا، وہ درگزر کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے کفارہ ہے۔ کس کے لیے؟ جس نے معاف کیا ہے، اس معاف کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ اللہ تعالیٰ دھل دے گا۔ ایک مطلب تو سیدھا سادہ یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس نے معاف کیا ہے تو کسی کو معاف کیا ہے، جب اس کو معاف کر دیا تو اس کی غلطی بھی ختم، دھل جاتی ہے، اب اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو چاہے یہ مفہوم لے چاہے وہ مفہوم لے، دونوں مفہوم لینے کی گنجائش ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے لیے ہے۔ اب دنیا میں جب معاف کر دیا ہے نا، تو دنیا میں تو گویا اصولی طور پہ طے ہے کہ معاف ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب رہا معاملہ قیامت کے دن کا۔ کس دن کا؟ قیامت کے دن کا۔ تو قیامت کے دن بھی اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس کا معاملہ تھا اس نے معاف کر دیا، تو اللہ کو زبردستی سزا دینے کا شوق نہیں۔ اگر وہ معاف نہ کرتا تب تو بندے کا حق مارا تھا وہ تو لامحالہ دلواتا، وہ تو طے ہے، اللہ اپنا حق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کا تو دلوائے گا، ذرہ ذرہ دلوائے گا۔ اس لیے امید اور توقع یہی ہے کہ وہاں بھی معاف ہو جائے گا۔ ہاں کون؟ ارے آپ نے مجھ کو مارا، میں مر گیا نا، آپ زندہ ہے، آپ سے بدلہ لیا جائے گا نا، تو آپ کی جان لی جائے گی۔ کس کے رشتہ دار لوگ؟ میرے رشتہ دار لوگ معاف کر دیتے ہیں تو نہیں مارا جائے گا، لیکن نہیں معاف کرتے ہیں تو مارا جائے گا۔ آخرت میں بھی بچ جائے گا، اس لیے کہ جن کو حق لینا تھا انہوں نے معاف کر دیا نا، جب معاف کر دیا تو ہو گیا معاف۔
جب معاف ہو گیا تو پھر کیا حق لیں گے وہاں؟ تورات میں بھی ہے. چلیے اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ کیا ہے؟ ظالم ہیں. ظالم کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کے اوپر زیادتی کرنے والے. اب ہے یہ کہ جان کے بدلے جان لینا چاہیے. اب جان نہیں لیتے تو گویا اس کو اس کا انصاف نہیں مل رہا ہے. جب انصاف نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی ظلم ہے. اور ایسا فیصلہ صادر کرنے والے قاضی صاحب ہوں چاہے حکمراں ہوں، وہ سب کے سب ظالم اس ظلم میں شریک قرار پائیں گے. اس لیے کہا گیا کہ وہ سب ظالم. اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے پیچھے ان کے قدموں کی نشانات پر چلایا. کس کو چلایا؟ بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو. یعنی ان کے بعد عیسیٰ بن مریم آئے، ہے نا. مصدقا لما بین یدہ، تصدیق کرنے والے تھے وہ اس چیز کا جو ان کے سامنے تھا، من التورات، تورات سے. یعنی تورات میں جو احکامات تھے انہی احکامات کی عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تصدیق کی. تصدیق کرنے مطلب ہے کہ اس کو سچ مانا، اس کو اپنایا، اسی کو اپنانے کی تلقین کی. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ یہودیوں کا قانون ہے، عیسائیوں پہ نافذ نہیں ہوگا. وہ یہودی اور عیسائی دونوں کے لیے تھا. جب ان کے نبی عیسیٰ نے اس کو تسلیم کر لیا اور اسی کے لحاظ سے وہ سب کچھ کرتے تھے، تو اب ان کے ماننے والوں کو، ان کے فالوورز کو بھی اسے ہی اپنانا ہے اور لاگو کرنا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں عیسائی اور یہودی کے درمیان دنیا بھر جھگڑا ہے. اس جھگڑے کے تناظر میں وہ بہت ساری چیزوں کو مانتے نہیں تھے، بہت ساری چیزوں میں اپنا منمانی فیصلہ کرتے تھے. اس تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے عیسیٰ بن مریم نے مانا، تسلیم کیا، اس کے مطابق فیصلے کیے، اس لیے عیسائیوں کو بھی یہی ماننا چاہیے. اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اسے یعنی عیسیٰ کو ہم نے دیا کیا؟ انجیل. فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اس میں بھی ہم نے رہنمائی دی ہے. کچھ ٹوٹل رہنمائی نہیں ہے لیکن کچھ ہے. وَنُور، اور اس میں بھی روشنی ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ، اور وہ انجیل بھی کیا ہے؟ اسی کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے سامنے تورات میں سے موجود ہے. یعنی انجیل اس سے ہٹ کے کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے، اس کے خلاف کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہے، اسی کی تصدیق کرنے والا ہے. اس لیے اگر تم کہتے ہو کہ ہم انجیل کو ماننے والے ہیں تو تمہیں یہ مان لینا چاہیے کہ تم توریت کے بھی ماننے والے ہو، اس کے مطابق کرنے والے ہو. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اسی انجیل کے بارے میں. کیا ہے وہ؟ ہدایت نامہ ہے اور نصیحت ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یعنی اس کے اندر جو ہدایت ہے اور تانور ہے اس سے فائدہ متقین اٹھائیں گے. اب جو متقی نہیں ہیں، اپنے اندر دشمنی کے جذبات رکھتے ہیں، جیسے یہودی رکھتے تھے نا عیسائیوں سے، عیسائی رکھتے تھے ان سے، وہ نہیں عمل کریں گے. اس لیے کہ وہ تو گویا اپنے جذبات کے غلام ہیں، اپنے سوچ کے غلام ہیں. اللہ کے غلام ہیں. اللہ کے غلام ہوتے تو اللہ کی کتاب یہ بھی، اللہ کی کتاب یہ بھی اس کو مانتے. جب اللہ نے کہہ دیا کہ ماننا ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ وہ سیم ہے، جب اللہ نے کہہ دیا کہ ان دونوں پر ہی کیا کہتے ہیں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کا انحصار ہے، وہ سب اپنانا چاہیے. اسی لیے آگے اللہ وضاحت کر رہا ہے. کیا وضاحت کر رہا ہے؟ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، چاہیے کہ اہل انجیل یعنی جن کو انجیل دی گئی ہے وہ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے.
وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ فاسق ہیں، بدعمل ہیں۔ اس کے مطابق نہیں کریں گے، اپنے منمانے انداز سے کریں گے تو ان کا عمل صحیح قرار پائے گا نہیں۔ اس لیے کہ کسی بھی عمل کے صحیح قرار پانے کے لیے تو ضروری ہے اللہ کے رسول کی لائی ہوئی کتاب کے مطابق ہو یا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اللہ کے رسول کی لائی ہوئی کتاب انجیل ہے، اس سے ہٹ کر کے کریں گے تو وہ تو مطابق ہوگا نہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں گے تو اس کے مطابق ہوگا۔ اسی کہا جا رہا ہے کہ جو انجیل سے ہٹ کر کے فیصلہ کرے گا وہ بھی گویا غلط کرے گا اور اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل غلط ہوگا۔ اب اس غلط عمل کو وہ اپنائے رہے گا تو وہ بدعمل کہلائے گا، فاسق کہلائے گا۔ فاسق کے لغوی معنی غلط عمل کرنے والا۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اب حضور کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، پہلے تو ان کی بات سب بتا دی، سمجھا دی، تاکہ ان کی پوزیشن 2-2-4 کی طرح کلیئر ہو جائے اہل کتاب کی، چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے وہ یہودی ہوں۔ اب کہا جا رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے۔ اب یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب ہے کہ اس میں جتنی بات ہے سب صحیح ہے۔ ان کے پاس جو انجیل موجود ہے، ان کے پاس جو تورات موجود ہے آج کی ڈیٹ میں، اس میں تو بہت کچھ الٹ پلٹ ہے، تحریف ہے، تبدیلی ہے، لیکن تم کو جو کچھ دیا ہے وہ بالکل 100% پیور ہے، صحیح ہے، حق ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے یہ قرآن اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے کتاب میں سے، یعنی پہلے سے جو کتاب موجود ہے، تورات یا انجیل ہے نا، اس کے اللہ کی کتاب ہونے کی حیثیت کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی تھی، توریت بھی اللہ نے نازل کی تھی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی تھی، لیکن اب چونکہ وہ محرف ہے اس لیے اس پہ عمل درآمد کا پابند نہیں بناتا۔ اصولی طور پہ وہ اللہ کی کتاب کی یہ تسلیم کرنے کا پابند بناتا ہر مومن کو ساری کتابوں پہ ایمان لانا ہے، صرف قرآن پہ ایمان نہیں لانا ہے، البتہ عمل درآمد کرنا ہے صرف قرآن پر۔ اس کی وضاحت آگے کی جا رہی ہے، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، یعنی تصدیق کرنے والی، اور کیا ہے؟ محیمن ہے اس پر۔ محیمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگراں۔ نگراں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط سلط کر رہا ہے اس کو کنٹرول کرے۔ انہوں نے جتنا غلط سلط کیا اس کو کنٹرول کرنے کا کام قرآن کا ہے، غلط کو الگ چھانٹ کے بتائے گا، صحیح کو الگ چھانٹ کے بتائے گا۔ یا کسوٹی بھی ترجمہ لوگ کرتے ہیں، جیسے سونا ہم لے کے جائیں سونار کے پاس تو وہ پرکھ کے بتاتا ہے نا کہ کتنا پیور ہے اور کتنا اس میں ملاوٹ ہے۔ اب جس چیز سے پرکھ کے بتاتا اسی کو بولتے ہیں کسوٹی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن مجید محیمن یعنی کسوٹی ہے، اس سے پرکھا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا، اس سے پرکھا جائے گا اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں کیا صحیح ہے قرآن کے مطابق اور کیا غلط ہے قرآن کے مطابق۔ جو صحیح ہوگا ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن جو غلط ہے اسے رد کر دیا جائے گا۔ اسے کیا کیا جائے گا؟ رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے حضور کو کہ اگر مسائل تمہارے پاس آتے ہیں، چاہے مسلمانوں کے مسئلے آئیں چاہے ان کے مسئلے آئیں، تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ کسوٹی بھی ہے اور وہ صحیح بھی ہے، اس لیے اب تم کو کیا کرنا ہے؟ تم ان کے درمیان فیصلہ کرو بما انزل اللہ، جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے، ولا تتبع ہواہم، اور ان کی خواہش کے پیروی نہ کرو، یعنی وہ جیسا فیصلہ چاہیں ویسا فیصلہ مت دو، جو قرآن میں ہے وہ فیصلہ دو، اس لیے کہ قرآن صحیح ہے، پرفیکٹ ہے۔ اس کے بعد کیا کہا جائے؟ اما جاءک من الحق، یعنی تم ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو
اسے چھوڑ کر کے جو تمہارے پاس آیا ہے حق میں سے. آگے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے تم میں سے شرعۃ و منہاج. شرعۃ مانے شریعت، طریقہ. شرعۃ مانے منہاج، طریقہ. اور منہاج کے معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ. تو طریقہ اور راستہ تو ایک ہی چیز ہوئی. یہ دو چیز کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، تو دو چیز الگ الگ ہونا چاہیے. لکلن کا مطلب ہر ایک کے لیے، مطلب یہ کہ یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت دی ہے نا. ان کی شریعت اور تمہاری شریعت میں فرق ہے. ان کی شریعت اور تمہاری شریعت میں فرق ہے نا. وہ اپنی شریعت کے پابند تھے اور تم کو جو شریعت دی گئی ہے تم اس کے پابند ہو. اب ان کی شریعت میں تو یہ تھا وہ سب تو جزوی بحث ہے، جو اصولی بحث ہے وہ سمجھیے. ان کی شریعت میں یہ تھا کہ وہ ہر جگہ جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد ہی میں پڑھ سکتے ہیں. اور ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کہیں بھی ہم چاہے جماعت بنا لیں، میدان میں بنا لیں، جنگل میں بنا لیں، پلیٹ فارم پہ بنا لیں، اپنے گھر میں بنا لیں، سب صحیح ہے. نماز پڑھنا ہے، پڑھنا اسی طریقے سے ہے جو طریقہ بتایا گیا ہے، لیکن اس میں یہ ایک فرق آ گیا اصولی. وہ پابند تھے کہ مسجد ہی میں جا کے پڑھیں، ہم پابند نہیں ہیں. ویسے ہی روزہ رکھنے کے بارے میں وہ پابند تھے کہ مغرب بعد افطار کرنے کے بعد جب تک جگے ہوئے ہیں تب تک خوب کھائیں پیئیں، سو گئے تو پھر اٹھ کے نہیں کھا پی سکتے. انہوں نے تحریف کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی کا پابند ان کو بنا دیا، لاگو کر دیا. ہمارے یہاں کیا ہے، فجر کی اذان سے پہلے تک 10 بار سوئیے، 10 بار اٹھ کے کھائیے، کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہوا شرعتن کا مطلب. اب منہاج کیا ہے؟ منہج لفظ ہم لوگ بولتے ہیں منہج، اہل حدیث لوگ بہت بولتے ہیں. ہاں، اہل حدیث لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت بولتے ہیں. منہاج کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ اصل میں ایک چیز وہ ہے جو شریعت نے 2 2 4 کی طرح پابند کر دیا ہے. کیا پابندی کر دی ہے؟ ہم کو فجر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، پابند کیا ہے. ہم کو رمضان کا روزہ 30 دن پورے مہینے رکھنے ہیں، لیکن اب سنت کتنی پڑھنی ہے، نفل کتنی پڑھنی ہے پر پابند کیا ہے. نفل روزے کتنے رکھنے ہیں پابند کیا ہے، نہیں کیا ہے. اب وہاں جہاں پابندی نہیں ہے وہاں گویا ہر ایک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جتنا چاہے سنت پڑھے، جتنا چاہے نفل پڑھے، جتنا چاہے نفلی روزہ رکھے، جتنا چاہے نفلی حج کرے، جتنا چاہے نفلی عمرہ کرے. کوئی پابندی ہے؟ تو اب یہاں ہر ایک کو ایک طرح سے آزادی دی گئی ہے. تو شرع کا لفظ اس طریقے کے لیے آتا ہے جہاں پابند ہے کہ اتنا ہی کرنا ہے نا. اور منہاج کا لفظ اس طریقے کے لیے آتا ہے جہاں ہم پابند نہیں ہیں، اس میں کمی بیشی اتار چڑھاؤ سب چلے گا. وہ ہمارا اپنا اختیار ہے، چوائس. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت، ایک گروہ بنا دیتا. جیسے دنیا کی ساری چیز ایک لگے بدھے طریقے پہ چلتی ہے،
ہم کو بھی ایک لگے بدھے طریقے پہ چلا دیتا، لیکن ہمارا چونکہ امتحان لینا تھا تو ہم کو آزادی دی کہ طریقہ اب تم اپنی چوائس سے جو چاہو اپنا لو. ہاں یہی امتحان ہے، اسی کو کہا گیا وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، یعنی اس نے ایک امت نہیں بنایا، آزاد چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے. فیما آتاکم، اس نے تمہیں دیا ہے. کیا دیا؟ اختیار دیا ہے. جو چیز چاہو جیسے چاہو اپناؤ اور کرو. ہاں البتہ یہ توقع رکھتا ہے، یہ چاہتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ، جو اچھا راستہ ہے، جو بہتر راستہ ہے، جو اچھائیاں ہیں، جو خوبیاں ہیں، اس میں سبقت لے جاؤ، برائی میں نہیں. برا طریقہ نہیں اپناؤ، اچھائیاں اپنا کر کے اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی قربت حاصل کرو. سبق مانے ہوتا ہے تیزی سے آگے بڑھنا. پس تم بھلائیوں کی طرف تیزی سے آگے بڑھو اللہ کی طرف جانے کے لیے. آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا. سب کے سب کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یعنی جو اچھا طریقہ اپنائیں گے ان کو بھی، جو غلط طریقہ اپنائیں گے ان کو بھی، اور سب کو اللہ تعالیٰ چیک کرے گا، اور چیک کر کے جو جیسا کر کے آیا ہوگا اس کے لحاظ سے اسے بدلا دے گا. یہ اس کی طرف سے ہے. اسی کو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پس وہ تم کو باخبر کرے گا اس چیز سے جس میں تم اختلاف کرتے تھے. جس میں تم اختلاف کرتے تھے مطلب یہ کہ کوئی اچھا طریقہ اپنا رہا ہے، کوئی غلط طریقہ اپنا رہا ہے، تو یہ اختلاف تو ہو گیا. اب کس کا طریقہ اچھا تھا، کس کا طریقہ غلط تھا، ایک تو ہم اور آپ فیصلہ کریں. تو ہم اور آپ فیصلہ جو بھی کریں گے وہ حتمی نہیں ہوگا، اور تو اپنے اپنے لحاظ سے کرتے ہیں. ہر مسلک والا دوسرے مسلک کو، ہر جماعت والا دوسرے جماعت کو، اور ہر گروہ دوسرے گروہ کہتا ہے وہ غلط، میں ہی صحیح. لیکن واقعتاً کون صحیح کون غلط ہم اور آپ کبھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا دے گا دیکھو میرا حکم یہ تھا، اس کے لحاظ سے اس کا عمل صحیح ہے، اور تم نے جو اختیار کر لیا وہ صحیح نہیں ہے. وہی مانا جائے گا. ہم چاہے لاکھ چلاتے رہیں کہ نہیں ہمارا والا صحیح ہے، وہ کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے اس بات کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہے تب تو اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے مطابق نہیں ہے، ہم نے اپنے طور پہ کوئی چیز طے کر دی ہے، تو پھر اس کو کبھی اللہ تعالیٰ سعد نہیں کرے گا، مانے گا نہیں، تسلیم نہیں کرے گا، اور اس پر لامحالہ مواخذہ ہوگا اور سزا ہو جائے گی. تو یہ اصلاً پہلے تو اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ یہ لوگ اگر کوئی اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہیں تو قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، اس لیے کہ قرآن ہی صحیح ہے. اس کے بعد کیا کہا گیا کہ وہ یہ چاہ سکتے ہیں کہ ان کے خواہش کے مطابق فیصلہ کرو، لیکن یہ چیز کبھی درست نہیں ہوگی. اس کے بعد کیا کہا گیا کہ ہاں یہ چیز ذہن میں رہنا چاہیے کہ کسی پر کوئی چیز تھوپی نہیں جا سکتی. تم فیصلہ سنا دو، وہ مان لیتے ہیں اچھی بات ہے، نہیں مانتے ہیں تو اب تم اس کا مواخذہ نہیں کرو گے ابھی، اس لیے کہ یہ تمہارے اختیار سے باہر ہے. تم نے جو مدینہ پہنچ کے معاہدہ کر رکھا ہے وہ یہ کہ سب اپنے اپنے لحاظ سے آزاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ہر ایک کو آزادی دے رکھی اس دنیا میں امتحان کے لیے، تو کوئی فیصلہ جبرن تھوپا نہیں جائے گا. کرنے دو ان کو جو کرتے ہیں، پھر جب آئیں گے تو میں بتاؤں گا کہ کیا کر کے آئے ہو اور کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. وہ میری ذمہ داری ہے، میں نپٹوں گا. یہ سنایا اس لیے کہ جب فیصلہ آ جائے تو رسول کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گا اللہ کے قانون کے خلاف، اس لیے ان کو ماننا ہی چاہیے، اور نہیں مانیں گے تو پھر گوشت مالی کے لیے میں ہوں موجود. آج نہیں کل گوشت مالی کروں گا. اصلاً اس لیے سنایا گیا ہے کہ میں باخبر کروں گا، جس معاملے میں وہ اختلاف کریں گے نہیں مانیں گے
اپنی منمانی چلانے کی کوشش کریں گے. تو یہ ہے کل بات جو اس پورے رکوع میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.